اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نقماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبا القاسم محمد اللهم صل على محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد قال الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا والذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون صلوات بانیان مجلس، ذاکرین مجلس اور حاضرین مجلس کا آنا قبول ہو۔ مرحومین مغفورین ہم سب کے، خاص طور پر بانی مجلس کے مرحومین کی مغفرت کے لیے بلند صلوات۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ مبارکہ مائدہ کی 2 آیتیں پڑھی ہیں، 54ویں آیت اور 55ویں آیت۔ جو 55ویں آیت ہے وہ تو شاید ہی کوئی شیعہ ہو جسے یاد نہ ہو، اور وہ آیت ہے آیہ ولایت، جس آیت میں اللہ نے مولا علی کی ولایت کو اپنی اور رسول کی ولایت کے بعد بیان کیا ہے۔ وہ ولایت مولا علی، لہٰذا اس آیت کو کہتے ہیں آیہ ولایت۔ انما ولیکم اللہ، جان لو تمہارا ولی اللہ ہے، ورسولہ، اور اللہ کا رسول تمہارا ولی ہے، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون، اور تمہارا ولی اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد وہ ہے جو صاحب ایمان ہے، صاحب کردار ہے، جس نے نماز قائم کی اور جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی۔ یہ تیسری ولایت کا اللہ نے ذکر کیا۔ اگرچہ میں یہیں ایک جملہ کہہ دیتا ہوں کہ ہمارے بعض دوست ہم سے کہتے ہیں کہ آپ اذانوں میں اشہد ان لا الہ الا اللہ ایک ہی جملہ بولتے ہیں، اشہد ان محمد الرسول اللہ ایک ہی جملہ بولتے ہیں، لیکن جب بات علی کی آتی ہے تو لائن لگا دیتے ہیں، اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃ، لائن لگا دیتے ہیں۔ تو علامہ طالب جوہری کا بڑا حسین جملہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ نے اپنی ولایت اور نبی کی ولایت کے بعد علی کی ولایت پر 4 جملے نہ کہا ہوتے تو ہم بھی علی کی بات کرتے وقت 4 جملے نہ بولتے ہیں۔ خود اللہ چاہتا ہے کہ علی کی بات زیادہ ہو، اس لیے کہ اللہ کو پتہ ہے کہ میرا ذکر اور رسول کا ذکر کرنے والے ضروری نہیں ہے کہ اچھے مسلمان ہو، لیکن جو علی کی بات کریں گے وہ پھر پکے مسلمان ہوں گے۔ کسوٹی توحید، عقیدہ توحید اور عقیدہ ختم نبوت کی جو کسوٹی ہے وہ مولا علی کی ذات۔ لوگوں کے پاس یقیناً دلائل ہوں گے ختم نبوت پر، مگر ہمارے پاس ایک موٹی سی دلیل یہ ہے کہ ہم محمد الرسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ کہہ کر ہر آنے والے نفسیاتی بیمار نبی کا دروازہ بند کر دیتا ہے۔
صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر۔ میرے مولا نبی فرماتے ہیں یا علی ان اللہ جعلک علما بینہ و بین خلقہ، یا علی اللہ نے تمہیں اپنے اور مخلوق کے درمیان علم بنایا ہے۔ عجیب تعبیر ہے نبی مکرم کی۔ آپ کے امام بارگاہوں پہ علم لگا ہوا ہے، آپ کے گھروں پہ علم لگا ہوا ہے۔ جب آپ علم کو دیکھتے ہیں تو دماغ ذہن کہاں جاتا ہے؟ کربلا، حضرت عباس، علمدار کربلا، علم کو دیکھ کر آپ کا ذہن وہاں جاتا ہے نا۔ نبی فرما رہے ہیں اللہ نے علی کو اپنا علم بنایا ہے، جتنا علی کی بات ہوگی اتنا اللہ تک رسائی ہوگی۔ میرے مولا علی اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، صحیح ذریعہ ہے، واحد ذریعہ ہے۔ مگر اس سے پہلے والی جو آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، وہ 54ویں آیت۔ اہل علم تشریف فرمائیں، اہل مطالعہ بیٹھے ہیں، مجلسی لوگ بیٹھے ہیں، میرے سنی بھائی آئے ہوئے ہیں، میری جان آئے ہوئے ہیں۔ ایک شیعہ کہنے لگا آپ سنی، اگر کوئی آپ سے کہتا ہے نا میں سنی ہوں تو آپ ہمیں چھوڑ کے اس سے ملتے ہیں، کیا ہم بھی سنی ہو جائیں؟ یہ اس بعض تکفیریوں کو یہ بھی پسند نہیں ہے کہ میں سنیوں سے دوستی کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں یہ سنیوں سے دوستی کیوں کرتا ہے؟ ان کا تو ایجنڈا ہی کچھ اور ہے، وہ چاہتے ہیں کہ شیعہ سنی کی دوری ہو۔ مگر یہ جو مجلس اعزا ہو رہی ہے، ایک تو روڈ پر ہو رہی ہے جی، یہ شیعوں کی ملکیت تو ہے نہیں۔ مجلس اعزا امام بارگاہ شیعوں کی ملکیت تو ہے نہیں۔ شیعہ امام حسین کی عزاداری کے مالک نہیں ہیں، نوکر ہیں۔ شیعہ امام حسین کی عزاداری کے نوکر ہیں، اور نوکروں کو اپنی اوقات پہ رہنا چاہیے۔ مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے۔ لہذا میں سنی بھائیوں سے کہوں گا کہ آپ یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا؟ نہیں، تھوڑا سا شعر تو شعر کی طرح سنیں گے نا۔ یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا؟ حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا۔ حق یہ ہٹا سکتے ہو تو یہ بھی ہٹا دو، ذرا اچھا طرح دیکھ لیں گے لوگ ہمیں۔ دو لوگ مل کے اکھاڑیں اکھڑ جائے گا، ہاں ایسے۔ اس سے بلند صلوات اور بھی بلند پڑھ سکتے ہیں۔ آپ پنکھا چھوڑ کے کھڑے ہو تاکہ میں اچھی طرح پڑھ سکوں۔ پنکھا چھوڑ کہاں ہے؟ یہ میرا بھائی شیعہ ہونا چاہتا ہے۔ میں کیا نام ہے آپ کا؟ ذیشان حیدر۔ بہرحال انہیں یہیں تو آنا تھا، اور کہاں جاتے ہیں؟ کہیے لا الہ الا اللہ۔ اچھا دیکھیے، جو ذکر ہم پڑھ رہے ہیں نا وہ ہم سب کو پڑھنا ہے، تو سب مل کر پڑھیے لا الہ الا اللہ۔ شیر گڑھ میں آواز گونجی نہیں، لا الہ الا اللہ۔ اور بھی اونچا پڑھ سکتے ہیں آپ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ
ووصی رسول اللہ خلیفتہ بلا فاصل بلا فاصل۔ میں اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہوں، رسول اللہ کی خاتمیت کا اظہار کرتا ہوں، میں مولا علی کی ولایت کا اقرار کرتا ہوں، پہلے امام مولا علی علیہ السلام، دوسرے امام مولا امام حسن علیہ السلام، تیسرے امام امام حسین علیہ السلام، چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام، پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام، چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام، ساتویں امام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، آٹھویں امام امام علی رضا علیہ السلام، نویں امام امام محمد تقی علیہ السلام، دسویں امام امام علی نقی علیہ السلام، گیارہویں امام امام حسن عسکری علیہ السلام، بارہویں امام امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہیں۔ امام مہدی کی ولادت ہو چکی ہے، آپ پردہ غیبت میں ہیں، میں ان کا منتظر ہوں، ایام غیبت میں حالت انتظار میں اچھا مسلمان بن کے رہوں گا، اچھا پاکستانی بن کے رہوں گا، اچھا پڑوسی بن کے رہوں گا، کسی سے نفرت نہیں کروں گا، سنیوں سے پیار کروں گا، اچھا یہ اولاد، اچھا گھر والا، اچھا بھائی، اچھا دوست بن کے رہوں گا۔ میں ان ایام میں دین سمجھنے کا ذریعہ علماء کرام کو مانتا ہوں، شرعی مسئلہ میں اہل علم سے پوچھوں گا، میں اگر کوئی مسئلہ درپیش ہوگا تو اہل علم سے رجوع کروں گا، اچھا شہری بنوں گا، اچھا انسان بنوں گا، اچھا عزادار بنوں گا۔ صلوات پڑھ لیں محمد والے۔ اللہ تین ولایتوں کو ہمیں دینا چاہتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ ایسا ہی ہے؟ آ گئے واپس آپ مجلس میں؟ آ گئے آپ واپس؟ ایک صلوات اور پڑھیں محمد وصلی علی محمد وآل محمد۔ مگر میرے عزیزو، اللہ کی ولایت، رسول اللہ کی ولایت اور مولا علی کی ولایت کوئی حلوہ، کوئی میٹھی غذا، کوئی لذیذ غذا، کوئی لقمہ تر نہیں ہے، بلکہ توحید کا اقرار کرنے والا مصیبتوں کو برداشت کرنے کو تیار ہو جائے۔ لا الہ الا اللہ کی پریشانیاں کیا کم تھیں جو محمد الرسول اللہ بھی بول دیا؟ کوئی پوچھے لا الہ الا اللہ کی پریشانیاں حضرت سمیہ سے، حضرت یاسر سے، حضرت عمار یاسر کے والد سے پوچھے، حضرت بلال سے کوئی پوچھے کہ لا الہ الا اللہ بولنے پہ نقصان، پریشانیاں کتنا اٹھانا پڑتی ہیں؟ لا الہ الا اللہ کی پریشانیاں کیا کم تھیں جو آپ نے محمد الرسول اللہ بھی بول دیا؟ سلمان فارسی سے کوئی پوچھے، ابو ذر غفاری رضوان اللہ تعالی علیہما سے کوئی پوچھے کہ محمد الرسول اللہ کی پریشانیاں کیا کم ہیں؟ لا الہ الا اللہ کی پریشانیاں، محمد الرسول اللہ کی مصیبتیں کیا کم تھیں جو آپ نے علی ولی اللہ بھی بول دیا؟ علی ولی اللہ کی کیا کیا مصیبتیں ہیں کوئی میثم تمار سے پوچھے۔ مگر عجیب بات ہے، علی ولی اللہ کی جو تکلیف ہے نا، اس میں مزہ آتا ہے، ذائقہ آتا ہے اس درد کے اندر۔ جو درد میٹھا درد ہوتا ہے نا، یہ میٹھا درد ہے، یہ درد ہے مگر میٹھا درد ہے۔ اللہ، رسول اللہ، مولا علی کی ولایت اسے نہیں ملے گی جس میں یہ 6 صفتیں نہیں ہوں گی۔ شناختی کارڈ والا مسلمان اللہ کو نہیں چاہیے، کردار والا مسلمان چاہیے۔
مولا علی کو بھی شناختی کارڈ والا شیعہ نہیں چاہیے، چال بتائے کہ علی والا جا رہا ہے، کسی کو بتانا نہ پڑے کہ میں شیعہ ہوں۔ بتا کر کون سا ہنر ہے بھائی؟ پورا شیر گڑھ کہے کہ فلاں دکان سے سودا خریدو، وہ علی ولی اللہ پڑھتا ہے، جعلی مال نہیں بیچتا۔ مولا علی کا چاہنے والا 2 نمبر کام نہیں کرتا، جعلی کام نہیں کرتا، فراڈ نہیں کرتا، رشوت نہیں کھاتا۔ تھک رہے ہیں آپ میری باتوں سے؟ حرام غور علی والا نہیں ہوتا، حلق سے حرام لقمہ جس کے اتر آئے وہ حسینی نہیں ہوتا۔ ناراض ہو رہے ہیں آپ مجھ سے؟ طے کریں مجلس اعضا میں، یہ جو مجلس اعضا ہے نا، یہ عہد نامہ ہے، یہ ہم یہاں ایگریمنٹ کرنے آئے، ہم تجدید عہد کرنے آئے، یہ فرش اعضا نہیں ہے، یہ مولا حسین کے ساتھ دوبارہ سے تجدید عہد ہے۔ مولا جیسا آپ چاہتے ہیں ایسا بننے کی کوشش کروں گا۔ اب اللہ رسول اللہ، بھیا یہ ہٹا دو نا تاکہ وہ دیکھ لیں، مرد نہ دیکھیں اس طرف، انہیں تو دیکھنے کی اجازت ہے، وہ آوازیں اسی لیے تو آ رہی ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد، اور بلند صلوات پڑھ لیں نبی کی ذات پر۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو لائی ہوئی ہوتی ہیں، بزرگ عورتیں ہوتی ہیں، گرمی بھی شدید ہے، RCC کی عمارت میں بیٹھی ہوئی ہیں، میں اور آپ تو پھر بھی کھلی جگہ پر ہیں۔ اب میں نے ان کی حمایت میں یہ کام کیا ہے تو اب یہ خاموشی بھی اختیار کریں۔ ایک بلند صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ نہیں، آپ اس سے بلند پڑھ سکتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب مجھے ذرا مضمون اپنا مرتب کرنے دیجئے۔ اللہ، رسول اللہ اور مولا علی کی ولایت حاصل اسے ہوگی جس میں یہ 6 صفتیں ہوں گی۔ سننا چاہ رہے ہیں یا نہیں؟ سب سے پہلی صفت، مگر آیت سناؤں گا میں آپ کو، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے صاحبان ایمان اگر تم میں سے کوئی دین سے پھر گیا، فسوف یأتی اللہ بقوم، تو ایک تم میں سے کوئی جائے گا، ہم تمہاری جگہ ایک قوم کو لے آئیں گے۔ خبردار خبردار، تمہارے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جو لوگ کہتے ہیں نا میرے دم سے جلوس نکلتا ہے، جو یہ کہتے ہیں نا روٹ پرمٹ میرے پاس ہے، میرے علاوہ تو کوئی کچھ کر ہی نہیں سکتا، جو یہ کہتے ہیں نا یہ مسجد میں نے بنائی ہے، یہ مجلس میں نے کی ہے، یہ امام بارگاہ میں نے کیا ہے، تم نے کچھ نہیں کیا، تم پر حسین نے احسان کیا ہے۔ خبردار، ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، یہ مولا کا کرم ہے کہ ہم سے وہ کام لے رہے ہیں۔ اللہ اعلان کر رہا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی دین سے پھر گیا تو تمہارے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہماری وجہ سے یہ امام بارگاہ نہیں چل رہا، ہماری وجہ سے یہ مسجد نہیں چل رہی، ہم اس کی وجہ سے ہیں۔ تم میں سے کوئی ایک جائے گا، میں پوری قوم کو لے کر آ جاؤں گا۔ اب میں جس قوم کو تمہارے جانے پر لے کر آؤں گا اس کے اندر یہ 6 صفتیں پائی جائیں گی۔ سب سے پہلی صفت، یحبہم، اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا۔ اللہ اکبر، جس سے اللہ محبت کرے نا، ساری دنیا اپنے خزانے لگا دے نا، علی کی محبت دل سے نکال نہیں سکتے۔ آہستہ آہستہ توجہ، آہستہ آہستہ آپ ذرا غور فرمائیں، جیسے جیسے شعور بڑھتا جا رہا ہے، علی مولا کے دروازے پہ رش بڑھتا جا رہا ہے۔ تھوڑی گردن ہلا دو، بات جا رہی ہے تو جی، جیسے جیسے ذہن بشر ترقی کرتا جا رہا ہے، کھلتا جا رہا ہے، وسیع ہوتا جا رہا ہے، ایسے ایسے اس دروازے پہ رش بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ امام بارگاہ، یہ مسجدیں پہلے بہت بڑی بڑی تھیں، اب چھوٹی پڑ گئی ہیں۔ مسجدیں چھوٹی نہیں ہوئی ہیں، مولا کے چاہنے والوں میں اضافہ ہو گیا ہے، امام بارگاہوں میں حسین کے چاہنے والوں میں اضافہ ہو گیا ہے، اور یہ دروازہ کھلا ہے ہمارا سب کے لیے۔ ہم تنگ نظر لوگ نہیں ہیں، جو تنگ نظر ہے وہ شیعہ نہیں ہے۔ میں یہ بار بار کہتا ہوں کہ 3 لوگوں کو تو یا علی مدد بولنا ہی نہیں چاہیے۔ ایک کنجوس کو، کنجوس کا کیا تعلق علی سے؟ کالر ادھڑے میں، پائچے پھٹے میں، چپلیں ٹوٹی ہوئی ہیں، کون صاحب ہے؟ شیر گڑھ میں ان کی 5 دکانیں ہیں۔ جو اپنے اوپر پیسے نہیں لگاتا وہ امام بارگاہ میں کیا لگائے گا؟
کنجوس لوگوں سے اہل بیت کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ گھر تو جو ہمارے اندر صفت ایجاد کرتا ہے وہ ہے سخاوت۔ جی، وہ جو 10 لاکھ روپے تنخواہ لیتا ہے نا، وہ اگر 1000 روپے مولا کے نام پہ دے گا تو اس سے زیادہ افضل وہ ہے جو ٹھیلا لگا کے 100 روپے بچاتا ہے اور 10 روپے مولا کے نام پہ دے رہا ہے۔ یقین جانیے اللہ کے ہاں گنا نہیں جاتا ہے، تولا جاتا ہے۔ وہ گنتیوں میں نہیں لیتا ہمارا کام، وہ وزن دیکھتا ہے کہ کس کا خلوص کتنا ہے۔ بات آگے بڑھے۔ 6 دفعہ سوچنا چاہیے اس بندے کو کہ جو کنجوس ہو کہ میں مولا حسین کا نام بھی لوں یا نہیں لوں۔ حسین والا، علی والا کنجوس نہیں ہوتا، پیسہ نکالنا پڑتا ہے۔ ٹوٹیاں ٹپک رہی ہیں مسجدوں کی، چھت گر رہی ہے امام بارگاہ کی، کارپیٹ کو 6 سال ہو گئے بچھے ہوئے، دروازہ چوں چوں بولتا ہے، ممبر کے اوپر رنگ کیے ہوئے مدتوں گزر گئیں، امام بارگاہ میں رنگ نہیں ہونے پا رہا۔ کیوں؟ کیا ہے اس شہر کے اندر کہ صاحب 25 لوگوں کی تو فہرست بیٹھے بیٹھے بنا دیں گے کہ جو کم سے کم 200 ایکڑ کے زمیندار ہیں۔ جی، ان کی ماشاءاللہ دکان بڑی اچھی چل رہی ہے۔ کنجوس علی والا نہیں ہوتا، توجہ کر رہے ہیں؟ دوسرا نام بتاؤں، بزدل علی والا نہیں ہوتا، ڈرپوک ڈرپوک مولا علی کا چاہنے۔ بھائی آپ لوگ تھکے بیٹھے ہیں میری باتوں سے۔ ڈرپوک علی والا نہیں ہوتا۔ شاہ صاحب کے ہاں میں مجلس پڑھی، میں نے یہ جملہ آپ سے چند سال پہلے کہا تھا، دوبارہ تکرار کر رہا ہوں، توجہ چاہوں گا۔ مجھے اس سنی سے بہت پیار ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھتا ہے۔ کربلا میں، نجف میں، مشہد میں لاکھوں شیعوں کے درمیان ہمیں 8 10 20 50 100 200 جگہ جگہ کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں جو ہاتھ باندھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ مجھے اس سنی سے بہت پیار ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے، اور دو وجہ سے مجھے پیار ہے۔ ایک اس لیے مجھے وہ اچھا لگتا ہے کہ وہ لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ کر بتاتا ہے شیعوں سے ڈرنا نہیں ہے، مارتے نہیں ہیں۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے آپ کے اور میرے لیے کہ کوئی ہم سے ڈرتا ہی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں دہشت گردی کا لفظ تو ہماری لغت میں ہی نہیں ہے۔ جی، ایک تو وہ اس وجہ سے اچھا لگتا ہے کہ وہ اعلان کر رہا ہوتا ہے اپنے عمل سے کہ شیعوں سے ڈرو نہیں، شیعہ مارتا نہیں ہے۔ دوسرا مجھے اس لیے اچھا لگتا ہے کہ وہ اپنے اس عمل سے ثابت کرتا ہے کہ میں نے جو دین سمجھا ہے اس پہ عمل کرنے کی جرات بھی رکھتا ہوں۔ تھکے نہیں تو ایک جملہ کہوں، مجھے وہ سنی بہت اچھا لگتا ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے، مگر مجھے اتنا ہی وہ شیعہ برا لگتا ہے جو 4 سنیوں میں ہاتھ باندھ لیتا ہے۔ اس پہ تو حق بنتا تھا نا، حیدر حیدر کا نعرہ لگے ہے۔ مولا راضی ہو آپ سے۔ اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا۔ اللہ کی محبت کا رنگ کچھ اور ہے۔ جی، کیسے پتہ چلے اللہ ہم سے محبت کر رہا ہے؟ کیسے پتہ چلے؟ اس آیت کا مصداق، اس آیت پر عمل کرنے والے ہم بھی ہیں۔ ہر ایک کی محبت کا ایک اثر ہے۔ اللہ کی محبت کا ہم پہ کیا اثر ہے؟ اللہ کی محبت کا ایک اثر یہ ہے کہ اللہ جس سے محبت کرتا ہے اسے مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہے۔ میرے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مومن 40 دن میں ایک مرتبہ بھی پریشان نہیں ہوا ہے تو اسے اپنی ایمان کی تجدید کرنا چاہیے۔ 40 دن گزر گئے، تم پریشان کیوں نہیں ہوئے؟ یہ جو پریشانیاں ہیں نا ہمیں مضبوط بناتی ہیں، یہ پریشانیاں ہمیں کندن بناتی ہیں۔ اللہ کی محبت کا ایک نتیجہ آزمائشیں ہیں، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں۔
یحبہم و یحبونہ، دوسری صفت وہ بھی اللہ سے محبت کرتے ہوں گے۔ یہ مجمع موحدوں کا مجمع ہے، یہ ممبر موحدوں کا ممبر ہے جی، یہ ممبر نصیری کا ممبر نہیں ہے۔ جو نصیری گزرے ہیں نا، وہ جتنے گزرے ہیں نصیری، 3-4 نام تو مجھے اس وقت بھی یاد ہیں، جنہیں مولا علی نے اپنے سامنے زندہ جلوایا۔ عبداللہ ابن سبا، خود نصیر جس کی وجہ سے نصیری کہلائے۔ عبداللہ ابن سبا، ہمارے نافہم بعض غیر شیعہ کہتے ہیں کہ ہم عبداللہ ابن سبا نے شیعہ مذہب کی بنیاد ڈالی۔ عبداللہ ابن سبا یہودی، عبداللہ ابن سبا نے ظاہری طور پر اسلام قبول کیا۔ عبداللہ ابن سبا کو ہم تو آن نہیں کرتے، ہم تو مانتے ہی نہیں عبداللہ ابن سبا کو۔ عبداللہ ابن سبا نامی شخص ہمارے یہاں کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا۔ میرے مولا باقر اور مولا صادق کا فرمان ہے کہ ہمارے جد علی نے اسے سمجھایا، توبہ کی دعوت دی کہ توبہ کرو، اس نے توبہ نہیں کی تو مولا نے اپنے سامنے اسے آگ لگوائی۔ زندہ جلاتا ہے علی اسے جو علی کو اللہ بولتا ہے۔ ہاں اچھا، اگر کوئی ممکن ہے کہ مولانا ابھی تو ہم قیامت آئے گی جب دیکھیں گے، تو قیامت والی آگ تو زیادہ خطرناک ہے۔ تو یہ ممبر نصیریوں کا ممبر نہیں ہے۔ نصیری میں اور شیعہ میں فرق بتا دوں، نصیری اور شیعہ میں فرق یہ ہے کہ نصیری اپنے مولا کے آگے آگے چلتا ہے، شیعہ پیچھے چلتا ہے۔ اللہ کی محبت، اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا اور وہ بھی اللہ سے محبت کرتے ہوں گے۔ یہ دوسری صفت۔ تیسری صفت بتاؤں؟ تیسری صفت علی والوں کے اندر یہ ہے، اللہ اکبر، اذلۃ علی المومنین، مومنین کے سامنے وہ متکبر نہیں ہوتے، تکبر نہیں کرتے مومن کے سامنے۔ اگر کوئی مومن آ گیا تمہارے پاس ایک ہی کرسی ہے، تم بیٹھے ہو وہ کھڑا ہے، تو یا تو کرسی منگواؤ یا تم بھی کھڑے ہو جاؤ، یہ علی والا آیا ہے۔ تم اگر کسی افسر کے اندر 7ویں گریڈ کے افسر بیٹھے ہو، کسی دفتر کے اندر تم آفیسر بن کے بیٹھے ہو، اللہ نے تمہیں یہ موقع دیا ہے، اور کوئی مثال کے طور پر آپ کے آفس میں کام لے کر آیا ہے، تو یہ مت بولو کہ کل آ جانا۔ تمہیں کیا پتا یہ بیچارہ کہاں سے آیا ہو، کتنی بسیں بدل کر آیا ہو، کتنی پریشانیاں اٹھا کر آیا ہو، کہاں سے قرضہ لے کر کرایہ پکڑ کر آیا ہو، اور آپ کہہ رہے ہو کل آ جاؤ۔ ارے بھئی یہ کل کیسے آئے گا، یہ تو پتہ نہیں بکھر سے آیا ہے، یہ نہیں معلوم کہاں سے آیا ہے، اور آپ کہہ رہے ہو کل آ جاؤ۔ مومن کے سامنے اکڑ کر بات کرنے والا علی والا نہیں ہوتا، مومنین کے سامنے خاکسار رہتے ہوں، مگر کہیں یہ عادت نہ بن جائے، خاکساری تواضع کہیں عادت نہ بن جائے، لہذا فوراً اللہ نے کہا اذلۃ علی المومنین، مومنین کے سامنے تواضع، وعزۃ علی الکافرین، مگر کافروں سے اکڑ کر بات کرتے ہیں۔ یہ کیسا مسلمان ہے جو اسرائیل کو قبول کرنے کی بات کر رہا ہے؟ یہ مسلمان کیسا؟ اسے تو اپنے اسلام کی تجدید کرنا چاہیے۔ کافروں سے اکڑ کر بات کرنا یہ مسلمانوں کی علامت ہے۔ یہ چوتھی صفت۔ پانچویں صفت، یجاہدون فی سبیل اللہ، علی والا کبھی بھی خاموش تھک کر نہیں بیٹھتا، ہمیشہ کوششیں کرتا رہتا ہے، ہمیشہ جد و جہد کرتا رہتا ہے۔ مجلس میں شاہ صاحب، مولانا، بہت بڑی تعداد میں جوانوں کی تعداد موجود ہے، اکثریت جوانوں کی ہے، اگرچہ جن کے سفید بال ہیں وہ بھی حب علی میں جوان ہیں۔ کوئی بوڑھا تو مجھے نظر ہی نہیں آ رہا نا، لیکن الحمدللہ یہ جوانوں کی تعداد جنہوں نے گناہ کم کیے ہیں، میرے معصوم امام فرماتے ہیں بزرگوں کو جوانوں کا خیال رکھنا چاہیے اس لیے کہ انہوں نے گناہ کم کیے ہیں، اور جوانوں کو بزرگوں کا خیال کرنا چاہیے اس لیے کہ انہوں نے عبادتیں زیادہ کی ہیں۔ جوان بڑوں کا احترام کریں، انہوں نے عبادتیں زیادہ کی ہیں، اور بزرگ جو ہے وہ جوانوں کا خیال رکھیں اس لیے کہ انہوں نے گناہ کم کیے ہیں۔ یہ پاک چہرے والے لوگ جن کے دل من صاف ہیں، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں جب کوئی جوان مصلی عبادت پہ کھڑا ہوتا ہے تو اللہ عرشی فرشتوں سے کہتا ہے تمہیں زمین پہ کچھ نظر آ رہا ہے؟ تو عرشی فرشتے کہتے ہیں ہمیں زمین پہ چمکتا ہوا ستارہ نظر آ رہا ہے۔ تو اللہ جواب دیتا ہے یہ ستارہ نہیں ہے، ایک جوان ہے جو میری عبادت کے لیے مصلی پر آیا ہے۔ تو میں ان جوانوں سے گزارش کروں گا کہ اپنی پاکی کو، اپنی طہارت کو، اپنی نظافت کو
اپنے جو وجود کے اندر جو گناہوں سے بچنے کا جذبہ ہے اسے ہمیشہ تازہ رکھو، اسے ہمیشہ سے باقی رکھو۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، جی مسلسل جہاد کرنے والے لوگ۔ اور چھٹی صفت سناؤں، چھٹی صفت سناؤں؟ ماشاءاللہ دو چار ہی کہہ رہے ہیں، کیا کروں؟ ایسے بات ہوئی نا۔ چھٹی صفت، یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ مسلسل اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہوتے ہیں۔ ولا یخافون لومۃ لائم، چھٹی صفت ان میں یہ ہے کہ وہ ملامت کرنے والوں کی ملامت سے خوف زدہ نہیں ہوتے۔ مت کہا کرو کہ دنیا کیا کہے گی، لوگ کیا کہیں گے، زمانہ کیا کہے گا، یہ کہا کرو کہ علی کیا کہیں گے، یہ ڈھونڈا کریں کہ امام حسین کیا کہیں گے۔ دنیا کچھ کہتی رہے، مجھے اور آپ کو کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے، ہمیں تو اس بات کی غرض ہونی چاہیے کہ ہمارا مولا کیا کہتا ہے۔ ذالک فضل اللہ، اللہ کا فضل یہی ہے کہ جس کے اندر یہ 6 صفتیں پائی جائیں گی۔ جی یہ اللہ کا فضل ہے۔ اب جس میں یہ 6 صفتیں ہیں وہ مولا اللہ، وہ مولا رسول اللہ، وہ مولا علی کی ولایت میں آئے گا۔ آمادگی ہو گئی نا، تیاری ہو گئی۔ تو بس میں ایک جملہ کہہ دوں، خبردار جو علی ولی اللہ تک کلمہ نہیں پڑھتا تم ان سے کیوں ناراض ہوتے ہو؟ اس کے لیے تو ابھی مقدمہ چاہیے۔ جس نے ابھی کچی پکی نہیں پڑھی اسے آپ میٹرک کی توقع کیسے کرتے ہیں؟ میں ان شیعہ بچوں سے کہوں گا حوصلہ کرو، ہمت کرو، اخلاق اچھا کرو اور حسین مولا پہنچاؤ۔ ہم نے ابھی کربلا پہنچائی نہیں ہے، ابھی ہم نے ولایت علی سمجھائی نہیں ہے، ابھی ہم نے عظمت مولا کائنات کو بیان نہیں کیا۔ کسی کو چڑھا کر بات سمجھائی نہیں جاتی، بات سمجھانے کے لیے مسکرا کے دیکھنا پڑتا ہے۔ خبردار، خود نیاز پکائی اور خود کھا لی، یہ کون سا ہنر ہے؟ نیاز اسے کھلاؤ جو نیاز نہیں کھاتا، اس تک نیاز پہنچاؤ جو نیاز نہیں کھاتا۔ اگر واپس کر دے تو دوبارہ بھیجو، واپس کر دے تو تیسری دفعہ پھر بھیجو۔ میں اس ممبر پہ بیٹھ کر اطمینان کے ساتھ قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں، چوتھی مرتبہ آپ کو بھیجنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ بھیجیں گے کہ ہم بھی نیاز کرتے ہیں۔ اس گھڑے سے جو پانی پی لیتا ہے اس کا ذائقہ ہی کچھ اور ہو جاتا ہے۔ اخلاق سے بہتر تبلیغ ہی نہیں ہے۔ کسی سے نفرت نہیں کریں۔ میں نے ابھی یہ میرا بھائی اس نے فقہ جعفریہ پر پریکٹس کرنے کا اعلان کیا، اظہار کیا۔ سنی ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ہم کلمہ پڑھنے کا مطلب، کلمہ تو سب کو دوبارہ بار بار پڑھنا چاہیے۔ ہم روزانہ اذانیں جو سنتے ہیں اور دہراتے ہیں تو کلمہ ہی تو پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ کلمہ پڑھوا دیا، اس کا مطلب ہے آپ پہلے مسلمان نہیں مان رہے؟ یہ کس نے کہا ہے؟ یہ جو ہم اذانوں کے ساتھ ساتھ جملے دہراتے ہیں یہ کلمہ ہی تو دہرا رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں تو کلمہ دن میں 5 مرتبہ دہرانے کا حکم ہے۔ تو اگر میں نے مجلس میں کلمہ دہروا دیا تو تم یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ سنی کو مسلمان نہیں مانتے؟ یہ کس نے کہا ہے؟ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ہماری جان ہیں، ہمارے عزیز ہیں۔ فرق یہ ہے کہ وہ فقہ حنفیہ پہ عمل کر رہے ہیں، یہ فقہ جعفریہ پہ عمل کرنا چاہتا ہے۔ جی میرے سنی بھائی حنفی امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ پر عمل کر رہے ہیں، اور شیعہ جو ہیں وہ فقہ جعفریہ پہ عمل کر رہے ہیں۔ تو ہم تو ایک مدت سے پکار رہے ہیں نا کہ استاد استاد ہوتا ہے۔ بھئی ہم تو ہر جگہ ہم تو یہ مسلسل سمجھانا چاہ رہے ہیں نا۔ ایک صلوات اور پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ صحیح بیٹھ گئے آپ؟ ایک اور صلوات نبی کی ذات پہ۔ جی اس طرح کی مجالس میں یہ مسائل ہوتے ہیں، برداشت فرمائیں تھوڑا سا۔ تو میری بات آپ نے لے لی تھی نا؟ یہ فقہ جعفریہ پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، وہ فقہ حنفیہ پہ عمل کر رہے ہیں۔ تو کیا مسئلہ کیا ہے اس کے اندر؟ جی 1400 سال سے ہم جس جد و جہد میں لگے ہوئے ہیں وہ یہی تو جد و جہد ہے کہ زیادہ سالم پانی پیو۔ جی ہر جگہ ایک ہی آواز ہے کہ میرٹ پہ تقرریاں ہونی چاہیے، میرٹ پہ داخلے ہونے چاہیے، میرٹ پہ پارٹی ٹکٹس ملنے چاہیے، میرٹ پہ تبادلے ہونے چاہیے،
ہم بھی تو 1400 سال سے مجلس اسی لیے کر رہے ہیں کہ نبی کے بعد میرٹ پہ ماننا چاہیے. جس کے پاس زیادہ علم ہو صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. جس کے پاس زیادہ علم ہو، جس کے پاس زیادہ شجاعت ہو، جس کے پاس زیادہ بہتر سخاوت ہو، جس کے پاس زیادہ غیرت ہو، جس نے زیادہ عزت کا مظاہرہ کیا ہو، جس نے طہارت عصمت جس کے پاس ہو، تو ساری چیزیں جہاں پر جمع ہو جائیں اس ذات کو علی کہتے ہیں. لہذا فقہ جعفریہ پہ عمل کرنا یعنی بہتر اور بیسٹ پہ. آپ 4 ڈاکٹر ہاسپٹل میں بیٹھے ہوتے ہیں، چاروں کو دکھاتے ہیں کہ جا کے آپ اس کو دکھاتے ہیں جو زیادہ بہتر ڈاکٹر ہے. آپ اگر قانون سے اپنا کوئی حق لینا چاہتے ہیں تو بہتر وکیل کی تلاش میں جاتے ہیں نا. اچھا، جس کے پاس آپ نہیں گئے کیا اس کو آپ وکیل نہیں مانتے؟ وکیل تو مانتے ہیں نا آپ اس کو. آپ نے کہا میں اس کے پاس جا رہا ہوں جو زیادہ بہتر وکیل ہے. عزیزان گرامی، اگر مولا علی کو ہمارے نبی کے علاوہ، ہمارے آخری نبی کے علاوہ تمام نبیوں سے افضل کہنا یہ انبیاء کی توہین ہے، تو حضرت ابو بکر کو مولا علی سے افضل کہنا یہ علی کی توہین ہے. حسن اور کوشش یہ ہونی چاہیے، حسن یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنا موقف انتہائی معقول انداز سے منتقل کریں. چڑھانا لڑانا یہ ہمارا مقصد نہیں ہے. پیار بانٹنا، محبت سے بات کرنا، معقول جو بات ہوگی وہ مان لی جائے گی. بات رکھ دیجئے، کوئی اس بات کو مانے گا، کوئی اس بات کو مانے گا. سارے اعمال اور سارے کام شیعوں کے بھی تو ٹھیک نہیں ہے نا. کچھ چیزوں کو شیعہ بہتر کریں اور کچھ چیزوں کو میرے سنی بھائی بہتر کریں. جی، جو چیزیں سنیوں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے وہ کریں، جو آپ کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے وہ آپ کریں. انسان نصیحتوں کا محتاج ہے، انسان مسلسل اصلاح کا طالب ہے. ہمیں انسانی بنیادوں پر معقول انداز سے اپنے موقف کو پیش کرنے کی ضرورت ہے. یہ وطن ایک سنی نے سوچا تھا، ایک شیعہ نے بنایا تھا. یہ سنیوں کا بھی وطن ہے، یہ شیعوں کا بھی وطن ہے. علامہ اقبال سنی تھے جنہوں نے سوچا تھا، اور قائد اعظم شیعہ تھے جنہوں نے بنایا تھا. تو ہم سب نے مل کر بنایا. یہ ہمارا وطن ہے. ہم یہاں چین سے رہیں گے، پیار سے رہیں گے، محبتوں سے رہیں گے. رشتہ داریاں ہیں، تعلقات ہیں، آفسوں میں، اداروں میں، اسکول کالجوں میں ساتھ پڑھتے ہیں. ہم ایک ساتھ رہتے ہیں. ایک دوسرے سے نفرت نہیں کرنی، اپنی بات کو سجا کے پیش کرنا ہے، اپنی بات کو اہتمام کے ساتھ پیش کرنا ہے. وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب امام کا ظہور ہو جائے. مجھے امام کے ظہور کی خوشبو آ رہی ہے. امام کے ظہور سے پہلے حقائق کھلیں گے جو کھلنا شروع ہو گئے ہیں. آہستہ آہستہ بہت ساری چیزیں کلیئر ہونا شروع ہو گئی ہیں. اب سے 10 سال پہلے کالے کپڑے پہننا بدعت تھا، اب سنت ہو گیا ہے. اب سے 10 سال پہلے امام حسین پہ رونا بدعت تھا، اب سنت ہو گیا ہے. تو ہم تو کہیں نہیں گئے، ہم تو چوک پر آج بھی مجلس کر رہے ہیں. بہت سارے لوگوں پہ کلیئر ہو رہی ہیں چیزیں. تو ہونے دیں، وقت سے چیزیں طے ہوتی ہیں، وقت سے معاملات کو بہتر ہوتا ہے. معاملات عجلت نہیں کریں کاموں میں. الحمدللہ یہ وطن ہمارا سارے وطنوں سے بہتر ہے. جو سیاسی الجھنیں ہیں، جو ملک کے اندر مسائل ہیں، اس کے لیے جو کوشش کر سکتا ہے وہ کوشش کرے، اور جو کچھ نہیں کر سکتا وہ دعا کرے کہ اللہ ہمارے وطن کے مسائل کو آسانی اور اصلاح فرما. اور بہت ترقی کرے گئے وطن میں. ابھی باہر تھا، ایک ملک میں تھا، میں نے وہاں جوانوں سے کہا کہ بھئی پڑھ لیا، کما لیا، واپس آ جاؤ، اپنے وطن کی خدمت کرو. تو ایک جوان نے کہا جی وہاں تو یہ حالات ہیں. میں نے کہا حالات کوئی فرشتے ٹھیک کریں گے کیا؟ تم آؤ گے، تم آ کے صلاحیتوں کا اظہار کرو گے تو حالات ٹھیک ہوں گے. تو ہمیں سب کو مل کر اس وطن کی خدمت کرنی ہے.
جو میرے عزیز مختلف منصبوں پہ فائز ہیں وہ اپنی صلاحیتوں کا اظہار کریں وطن کو بہتر بنانے میں. یہ ملک قربانیوں کے بعد بنا ہے اور قربانیوں کا نتیجہ لینے والے وہی لوگ ہوتے ہیں جو کربلا سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں. کربلا میں قربانی امام حسین نے دی تھی، نتیجہ جناب زینب نے لیا تھا. یہ اگر بی بی کا وجود نہ ہوتا تو کربلا کی قربانی نتیجہ آور نہ ہوتی. جناب قرآن مجید میں اگر اصحاب اخدود کا نام نہ آتا نا تو اتنی بڑی قربانی دی تھی اصحاب اخدود نے، وہ تاریخ میں گم ہو جاتی. نام نے صرف اس نے زندہ رکھا ہوا ہے. اور اگر کربلا کے واقعے میں جناب زینب نہ ہوتی تو بڑے بڑے واقعات اور سانحات تاریخ میں گم ہو گئے. کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ امام حسین کے ساتھ کیا ہو گیا. مگر جناب زینب تھی نا، انہوں نے کہاں کہاں جا کر حسین پہنچایا ہے. اور جو لوگ مجالس اہتمام کے ساتھ اور انتظام کے ساتھ کرتے ہیں، میں ان سے ایک جملہ ان کی تسلی کے لیے کہوں کہ سال بھر میں ایک مجلس گھر میں ضرور کیا کرو. چاہے 5 لوگوں کو لے کے بیٹھ جاؤ، گھر میں اتنی بڑی جگہ نہیں ہے، 10 لوگوں سے زیادہ نہیں آئیں گے. فرش اعضا بچھا لو، وہی اہتمام کرو اور 5 لوگوں کو 10 لوگوں کو گھر میں لے کر ایک مرثیہ پڑھ لو، ایک نوحہ پڑھ کے 10 آدمی ماتم کر لیں. اپنے گھر میں مجلس ضرور کیا کریں، اس لیے کہ جس گھر میں مجلس ہوتی ہے وہ جناب زینب کی آرزو گھر ہے. بی بی چاہتی ہیں گھروں کو جہاں مجلس ہو. آپ آمادہ ہو گئے؟ چلیے میرے ساتھ ذرا کربلا چلیے. میں شیر گڑھ کے سنی شیعہ بھائیوں سے کہتا ہوں میرے ساتھ کربلا چلو. ہمارا بدن شیر گڑھ میں ہے مگر ذہن کربلا لے چلو. صبح سے عصر تک حسین لاشیں اٹھا رہے ہیں. میرے مولا حسین نے صبح عاشور سے اور عصر عاشور تک 52 لاشیں اٹھائے. میرے مولا نے لاشوں پر لاشیں، ہر لاشہ خود اٹھا لیتے تھے. اگر کوئی بڑھ کے کہتا تھا نا مولا یہ غلام ہے تو فرماتے تھے میرا مہمان ہے. حضرت حر نے بڑھ کر کہا نا مولا یہ میرا بیٹا ہے، غلام زادہ ہے، تو ہاتھ روک کے فرمایا جوان کی میت باپ نہیں اٹھاتا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف کر کے نہ روئیں. میرے مولا فرماتے ہیں اے حر، جوان بیٹے کی میت باپ نہیں اٹھاتا. جس حسین نے حر کو یہ کہہ کر ان کے بیٹے کا لاشہ خود اٹھا لیا، وہ جب علی اکبر کا لاشہ اٹھا رہے تھے تو کوئی تھا جو امام حسین کو کہتا کہ جوان بیٹے کے میت باپ نہیں اٹھاتا؟ میں مولانا بہت پریشان تھا اس بات کے اوپر کہ امام معصوم سے تو ترک اولا بھی نہیں ہوتا. یہ کیا ہوا کہ امام حسین نے حضرت علی اکبر کا لاشہ اٹھا لیا؟ مجھے اس وقت تسلی ہوئی جب علامہ نقن صاحب کا میں نے یہ مصائب کا جملہ سنا. وہ بیان کر رہے تھے کہ جب امام نے لاشہ اٹھایا نا تو برابر سے ایک بی بی کی آواز آئی اور بی بی یہ کہہ رہی تھی اے بھائی حسین یہ لاشہ زینب اٹھائے گی. واحد لاشہ ہے، واحد لاشہ ہے حضرت علی اکبر کا لاشہ جو جناب زینب نے اٹھایا ہے. اللہ اکبر. آوازیں بلند ہو گئیں. ٹھہرے رہ جاؤ. آپ آمادہ ہو گئے؟ مصائب سننا چاہ رہے ہیں؟ مجھے جلدی نہیں ہے، مجھے جلدی نہیں ہے. میں نے ایک جملہ کہا کہ امام نے صبح سے عصر تک لاشیں اٹھائے. رونے والوں 4 لاشوں پہ حسین بہت روئے. امام کی آنکھوں سے آنسو رکتے نہیں تھے. میں صرف لاشوں کے نام لوں گا نا تو آپ کی آوازیں بلند ہو جائیں گی. پہلا لاشہ جس پر امام بہت روئے ہیں وہ حضرت قاسم کا لاشہ، حضرت امام حسن کے یتیم کا لاشہ، بیوہ امام حسن کا سہارا بچہ لاشہ. وہ حضرت امام حسین نے قاسم کا لاشہ ٹکڑے ٹکڑے. اچھا آپ رو رہے ہیں نا، یہ واحد لاشہ ہے جو ایک جگہ سے نہیں ملا. جگہ جگہ سے لاشے کے ٹکڑے بینے ہیں اور پھر امام حسین لاشہ لے کر آئے. دوسرے لاشے کا نام سنیں گے جس پر امام کا گریہ بہت رہا، وہ لاشہ ہے عباس کا لاشہ. تیسرے لاشے کا نام سنیں گے جس پر امام نے بہت گریہ کیا، وہ لاشہ ہے علی اکبر کا لاشہ. بہت رو لیے، مجلس میں خواتین بھی آئی ہوئی ہیں. چوتھے لاشے کا صرف نام سن لیجئے. چوتھا لاشہ چھوٹا بہت تھا.
مگر امام حسین سے اٹھتا نہیں تھا. کبھی آگے جاتے تھے انا للہ، کبھی امام حسین الٹے پیر واپس آتے تھے رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. جیسے آپ رو رہے ہیں نا، امام جعفر صادق کے سامنے مجلس میں ایسی آوازیں بلند ہوئی نا تو امام نے دونوں ہاتھ اٹھا دیا. یا اللہ، یہ ہمارے عمر کو زندہ کر رہے ہیں، انہیں کوئی غم نہ ہو سوائے غم اہل بیت کے. ائمہ اہل بیت دعا دیتے ہیں بلند رونے والوں پر. چند جملے اور مجھ سے سن لیجئے. مجلس میں جانتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی مائیں آئی ہوئی ہیں. آپ میں مردوں میں بہت سارے لوگ ہوں گے کہ جن گھروں کے اندر دودھ پیتے بچے ہیں. جب کبھی جناب علی اصغر کی بات آئے نا تو جناب رباب کو سلام ضرور کیا کریں. عجیب بیوی ہے. امام فرماتے ہیں مجھے وہ گھر اچھے لگتے ہیں جن گھروں میں رباب اور سکینہ نامی عورتیں ہوں. امام فرماتے ہیں مجھے وہ گھر اچھے لگتے ہیں جن گھروں میں رباب اور سکینہ نامی عورتیں ہوتی ہیں. دو ہی کمائیاں تو تھیں جناب رباب کے پاس، ایک علی اصغر، ایک سکینہ. ایک کو اجلا سا کرتا پہنا کر امام حسین کی گود میں دے دیا اور ایک کو زندان شام میں چھوڑ کر آ گئی. ہاں جناب علی اصغر کو جب امام حسین کی گود میں دیا ہے نا اور امام لے کر چلے ہیں تو میر انیس کہتے ہیں کہ بنا کر شکل مجاہد کی لے چلے شبیر، الٹ دیا علی اصغر کی آستینوں کو. میدان کربلا میں جا کے آواز دی اگر میں تمہارا خطا کار ہوں تو اس بچے نے کیا کیا ہے، اسے 2 گھونٹ پانی پلا دو. دیکھ نہیں رہے کہ یہ کچھ دیر میں مر جائے گا. شاہ صاحب چند سال پہلے ایک جوان 6 محرم کو میرے پاس آیا. مجھ سے کہنے لگا مولانا آج 6 محرم ہے، میں مچھلی خرید کر لایا ہوں. میں نے اپنی بڑی بہن سے کہا مجھے مچھلی تل کے دے دو، تو دادی بہت ضعیف ہو گئی ہیں، ان کی آواز آئی بیٹا محرم میں مچھلی نہیں کھاتے. میں نے دادی سے کہا دادی حلال تو حلال ہے محرم ہو یا ربیع الاول، حرام تو حرام ہے محرم ہو یا ربیع الاول. تو دادی کہنے لگی ہاں بیٹا تم آج جدید زمانے کے لوگ ہو نا، آج کے بچے بڑوں کی باتیں مانتے نہیں ہیں. دیکھو بیٹا اگر میری بات تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہی تو مولانا سے جا کے پوچھ لو، اگر وہ تمہیں اجازت دے دیں تو کھا لینا. وہ میرے پاس آیا کہنے لگا مولانا میں مچھلی کھا لوں. وہ جب یہ سارا قصہ دہرا رہا تھا نا میری آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے. میں نے کہا میں اتنا بڑا عالم نہیں ہوں، مجھے اس مسئلے کا جواب نہیں آتا، تم دادی کی بات مان لو. کہنے لگا مولانا سمجھا نہیں. میں نے کہا تم دادی کی بات مان لو اس لیے کہ امام حسین نے علی اصغر کے تڑپنے کو مچھلی کے تڑپنے سے تعبیر کیا ہے. اما ترونا کیف یتلذذ، دیکھ نہیں رہے میرا بچہ مچھلی کی طرح منہ کھولتا ہے، میرا بچہ مچھلی کی طرح منہ بند کر دیتا ہے. ہو گئی مجلس، ہو گئی. ایک منزل اور آگے آئی ہے. امام علی اصغر کے گلے پر تیر لگتا دیکھتے رہے. حسین مولا نے گلے سے بہنے والے خون کو اپنے چہرے پہ مل لیا اور ایک مناجات پڑھی یا اللہ میں اسی کیفیت میں تیری بارگاہ میں آنا چاہتا ہوں. میرے مولا آپ کربلا کے میدان میں تنہا رہ گئے. ذوالجناح پہ آ کے بیٹھے، گھوڑا چلنے سے گریز کرتا ہے. امام نے آواز دیا راہوار یہ آخری زحمت ہے مجھے کربلا تک پہنچا دے. گھوڑے نے قدموں کی طرف اشارہ کیا تو کیا دیکھا 4 سالہ بچی ہے جو گھوڑے کے پیر پکڑے بیٹھی ہے. امام سواری سے اترے، سکینہ کو سینے پر لٹایا، رخصت کی، گھوڑے پر بیٹھ کے روانہ ہوئے. جب امام کچھ آگے گئے تھے تو امام کے کان میں آواز آئی جیسے کوئی پیچھے دوڑتا ہوا آ رہا ہے. اب جو مڑ کر دیکھا تو بہن زینب تھی جو دوڑتی ہوئی آ رہی اور ایک جملہ کہتی آتی تھی مہلن مہلا یا ابن الزہرا، اے میرے ماں جائے آہستہ آہستہ جاؤ. امام گھوڑے سے اترے، زینب تم نے تو رخصت دی تھی. فرمایا بھیا ایک مرتبہ اور جی بھر کے دیکھنے دو. بھائی کو رخصت کیا. امام حسین میدان میں آئے. امام میدان کربلا میں ایک ایسا وقت آیا کہ جب گھوڑے پر ڈگمگانے لگے. کبھی دائیں گرنے لگتے ہیں، کبھی بائیں گرنے لگتے ہیں، مگر رونے والوں گرتے گرتے امام اشارہ کر کے کہتے ہیں لا واللہ مجھے نہیں چاہیے. دوسری طرف گرتے ہیں تو اشارہ کر کر کہتے ہیں مجھے نہیں چاہیے. میں نے حرم میں حضرت معصومہ قم میں آیت اللہ مشکینی سے یہ مصائب سنے تھے کہ جب امام گر رہے ہوتے تھے نا تو گرتے گرتے سنبھلتے تھے اور کہتے تھے مجھے نہیں چاہیے. کوئی تو کچھ دینا نہیں چاہ رہا تھا، سب تو گرانا چاہتے تھے. کوئی تیر مار رہا تھا، کوئی نیزہ مار رہا تھا، کوئی پتھر مار رہا تھا. امام کو کون کیا دے رہا تھا جو حسین فرما رہے تھے کہ مجھے نہیں چاہیے. آیت اللہ مشکینی فرماتے ہیں ذرا معرفت کی نگاہوں سے دیکھو. فاطمہ زہرا آگے بڑھ کے کہتی تھی میری گود میں آ جاؤ اور امام فرماتے تھے اماں یہ میرا امتحان ہے، مجھے خود زمین پر گرنے دیجئے.
اللہ اکبر، مجلس ہو گئی عزادارو، بس ایک منزل اور آخری بات. امام گھوڑے سے گر گئے. پسر سعد کی آواز آئی، کوئی ذوالجناح کو تیر نہ مارے، میں نے بچپن میں نبی کو اس پہ بیٹھے دیکھا ہے. رونا تو اسی کا ہے، تجھے نبی کی سواری یاد رہی، نبی کا سوار یاد نہیں رہا. سپاہیوں کو بھیجا، جاؤ ذوالجناح کو پکڑ کر لاؤ، میں تبرک کاس رکھوں گا. دو دو چار چار کر کے سپاہی جاتے رہے ذوالجناح کو پکڑنے کے لیے، مگر یہ کسی کے قابو میں نہیں آ رہا تھا. بپھرا ہوا تھا، غصے میں اور جلال میں تھا ذوالجناح. لیکن جب 80 سپاہیوں کو ذوالجناح نے زخمی کر دیا تو پھر پسر سعد کی آواز آئی، خبردار اب کوئی نہ جائے، دور ہٹ جاؤ، دیکھو یہ کرتا کیا ہے. جب سپاہی پیچھے ہٹے نا تو گھوڑے نے دائیں بائیں دیکھنا شروع کیا. اسے اندازہ ہوا کہ حسین سے دور ہو گیا ہے. اپنی حفاظت میں اپنے آپ کو بچاتا ہوا دور چلا گیا تھا. جب اس نے دیکھا کہ میں تو وہاں نہیں ہوں جہاں حسین کو اتارا تھا، تو ایک مرتبہ دوڑا اسی طرف جہاں حسین کو اتارا تھا، اور زمین کربلا پہ پیر مارتا ہوا دوڑ رہا تھا. جب پہنچا تو لاشوں کے درمیان آ کھڑا ہوا، مگر اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اتنے لاشوں میں حسین کا لاشا کون سا ہے. عجیب منظر ہے، یہ ہر لاشے کو سونگھتا تھا. ایسا لگ رہا تھا جیسے اپنا پھول تلاش کر رہا ہو. سونگھتے سونگھتے اسی لاشے پہ رکا جو حسین کا لاشا تھا. امام کی گردن سے خون نکل رہا تھا. اس نے اپنی پیشانی کو امام کے خون سے رنگین کیا اور زمین کربلا پہ پیر مارتا ہوا، آوازیں نکالتا ہوا دوڑا ہے خیموں کی طرف. بس آخری جملہ، آخری جملہ. آپ نے بہت سنا ہوگا بیٹیوں کو باپ سے محبت ہوتی ہے، باپ بھی بیٹیوں سے بڑا پیار کرتے ہیں. میں نے کربلا کے میدان میں دیکھا ہے ذوالجناح خیموں کے درمیان جا کے ڈھونڈ رہا تھا سکینہ کہاں، اور اسی خیمے کے دروازے پر رکا جس میں سکینہ تھی. اور جب آواز لگائی تو سکینہ بی بی باہر آئیں، اور بی بی جب باہر آئیں تو گھوڑے نے گردن جھکا دی. میری بی بی سکینہ نے گھوڑے کی گردن پہ ہاتھ رکھا اور ایک ہی جملہ کہا، یا جواد آبی حل سقیا ابی ام قتلا چانا. اے میرے بابا کے با وفا گھوڑے، مجھے اتنا بتا دے پانی پلا کر مارا؟ میرا بابا پیاسا بہت تھا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. یا اللہ ان آوازوں پر اپنی رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، بانیان کے رزق میں عزت میں اضافہ فرما، اس شہر پر اپنا کرم نازل فرما، سنی شیعہ مسلمانوں کو محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. یا حسین یا حسین، ماتمی سنگت کے دوست آئیں گے. یا حسین